میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں ماڈولر ڈیزائن کا. آپ نے لائٹ بلب دیکھے تھے. آج کل تو لائٹ بلب جو ہیں وہ انرجی سیورز آ گئے. اس سے پہلے انرجی سیورز نہیں ہوتے تھے. اس سے پہلے اور طرح کے بلب ہوتے تھے. جو لوگ میری ایج کے ہیں یا 40s یا 50s میں ہیں یا ایون 30s میں ہیں، ان کو یاد ہوگا کہ وہ بلب بالکل فلامنٹ ہوتی تھی اس کے اندر اور وہ جلتا تھا. اچھا، اب وہ بلب جو تھا وہ ایک ساکٹ میں فٹ ہوتا تھا. اس ساکٹ کو ہم انٹرفیس کہتے ہیں. وہ ساکٹ ابھی تک ویسی کی ویسی ہی ہے. بلب جو تھا وہ چینج ہوا، ٹیوب لائٹ آ گئی. ٹیوب لائٹ بھی اسی ساکٹ میں فٹ ہو جاتی تھی. تو اب اگر آپ نے بلب کا ڈیزائن چینج کرنا ہے، ٹیوب لائٹ اس کی جگہ لگانی ہے، تو آپ کو ساکٹ کا ڈیزائن چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ دونوں انڈیپینڈنٹ آرکیٹیکچرز ہیں. اس کے بعد کیا ہوا؟ انرجی سیورز آ گئے. انرجی سیورز بھی اسی ساکٹ میں فٹ ہو جاتے ہیں. تو ہمیں ساکٹ بدلنے کی ضرورت نہیں پڑتی، ہمیں سارے گھر کی وائرنگ تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. ہم صرف نیا بلب یا بہتر بلب یا مہنگا بلب یا انرجی سیور بازار سے خرید کے لاتے ہیں اور اس کی جگہ لگا دیتے ہیں. اب LED بلبز آ رہے ہیں، وہ ان کی ٹیکنالوجی بالکل ہی مختلف ہے، لیکن وہ بھی اسی ساکٹ میں فٹ ہو جاتے ہیں. تو انجینئرز ہیو لاٹ آف فریڈم ٹو امپروو دا ڈیزائن ان سائڈ دا لائٹ بلب ایز لانگ ایز وہ ساکٹ جو تھا، وہ انٹرفیس جو تھی، اس کو وہ تبدیل نہ کریں. وہ انٹرفیس وہی رکھیں، یہ چیز امپروو ہوتی چلی جائے گی. ناظرین، لرننگ میں بھی یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ آپ کے جو ماڈیولز ہیں وہ اس طرح سے ہونے چاہیے کہ ایک ماڈیول کو اگر آپ امپروو کرنا چاہتے ہیں، چینج کرنا چاہتے ہیں، اور وہ چینج کرنے کی ہمیں ضرورت پیش آئے گی اور کئی دفعہ پیش آئے گی. مختلف لرنرز کے لیے مختلف ماڈیولز ہوں گے. ایک لرنر کے لیے بھی ہم ایک ماڈیول کے اندر مختلف اضافے کرتے رہیں گے، ماڈیفیکیشن کرتے رہیں گے. یہی فائدہ ہے ٹیکنالوجی کا کہ ہم اپنی لرننگ کو امپروو کر سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے ماڈولر آرکیٹیکچر اس لیے ہونا چاہیے کہ ایک ماڈیول کو چینج کرنے سے سارا کا سارا سسٹم تبدیل نہیں ہونا چاہیے، جیسے بلب کی میں نے آپ کو مثال دی. So when there is an interdependent interface, by contrast, integration across that interface is essential. For example, ہینری فورڈ کا میں یہ میں نے دوسری آپ کو مثال دی جہاں پہ ماڈولر نہیں ہے، انٹرڈیپینڈنٹ ہے. ہینری فورڈ نے جب اپنی ماڈل ٹی اسمبلی کار اسمبل کرنا شروع کی تو اس نے جو اس کی باڈی تھی، اس کی جو شیپ تھی، وہ کسی اور فیکٹری سے بنوائی. اسٹیل سپلائرز تھے، ان سے بنوائی. میں اب دوبارہ سے اسی کو کوٹ کر دیتا ہوں اس لیے کہ یہ زیادہ اچھی زبان میں لکھا ہوا ہے. ورکنگ انڈیپینڈنٹلی دا اسٹیل سپلائرز could not solve this problem. اب جب مختلف اس نے اسٹیل سپلائر سے وہ لینا شروع کیا تو جب ان کو اکٹھا کرتے تھے تو وہ فٹ نہیں ہوتے تھے، اس لیے کہ اس زمانے میں ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس نہیں ہوئی تھی، اسپیسیفیکیشنز کو اتنا زیادہ اسٹرکٹلی میٹ نہیں کیا جا سکتا تھا. تو فورڈ کو یہ مسئلہ پڑا کہ بھئی یہ کمپوننٹ یہاں سے بن کے آ رہا ہے، یہ باڈی یہاں سے بن کے آ رہی ہے، وہ فٹ نہیں ہوتی. تو اب کریں کیا؟ یہ ساری چیزیں ہمیں ایک ہی انوائرمنٹ میں ایک ہی فیکٹری میں بنانی پڑیں گی. یہ پرانے زمانے کی بات تھی. اب ایسا نہیں ہوتا. اب آپ یہ دیکھیں کہ ٹویوٹا کا چیسز اور باقی چیزیں جو بن کے آتی ہیں، یا سوزوکی کی، پاکستان میں جب سوزوکی اسمبل ہوتی ہے تو کئی چیزیں اس کی پاکستان کی بنی ہوئی اس میں ڈال دی جاتی ہیں تاکہ کاسٹ کٹنگ کی جا سکے. یہ نیا ٹرینڈ ہے. تو میں دوبارہ سے اس کو کوٹ کروں گا. فورڈ could not solve it because he was not making the steel. So Ford integrated. وہ اس نے ان دو ماڈیولز کو انٹیگریٹ کر دیا. اس نے کہا کہ یہاں پہ کٹ نہیں لگایا جا سکتا، یہ میں اپنی فیکٹری میں دونوں چیزیں جو ہیں، جو چیزیں جڑ نہیں رہی تھیں ٹھیک سے، ان کو میں ایک ہی فیکٹری میں بناؤں گا. He built a massive steel complex on the River Rouge west of Detroit so that his engineers worked to control the metallurgical properties of the steel. They could interdependently change the way the dies and stamping machines were designed and used. تو ناظرین، یہ میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ماڈولر ڈیزائن کی اپنی ریکوائرمنٹس ہیں، اپنے فائدے ہیں، لیکن اس کے لیے پھر ہمیں یہ سوچنا پڑتا ہے کہ انڈسٹری اتنی ایڈوانس ہو گئی ہو کہ آپ ایک ایک ماڈیول کی اسپیسیفیکیشن، چاہے وہ لرننگ ماڈیول بھی کیوں نہ ہو، اتنی اسٹرکٹلی بتائیں کہ ان کو فٹ ہونے میں کوئی مسئلہ پیش نہ آئے، جیسا کہ فورڈ کی کار کے پلانٹ میں آیا تھا. کسٹمائزنگ اے پروڈکٹ، یہ ایک نئی چیز ہے ناظرین.
whose architecture is interdependent requires a complete redesign of the entire product or service every time. For example, میں آپ کو چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں. آپ اگر امریکہ میں کار خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پر وہ کہتے ہیں کہ اچھا آپ یہ بتائیے کہ آپ کو کتنے سی سی کا انجن چاہیے, آپ کو سیٹیں کس طرح کی چاہیے, آپ کو ریڈیو کون سا چاہیے, آپ کو ایل سی ڈی اسکرین کون سی چاہیے, آپ کو جو ٹائرز ہیں ان کے رمز کیسے ہونے چاہیے. آپ ہمیں سارا بتا دیں, ہم کسٹمائز کر کے آپ کی پسند کی کار نکال دیں گے. یہ ایک ایگزامپل ہے ماڈولر ڈیزائن کی کہ آپ ہر چیز کو چینج کر سکتے ہیں اپنے کسٹمر کی ریکوائرمنٹ کی بیسس پر, اس کی خواہش کی بیسس کے اوپر. یہ ایک بہت اچھی مثال ہے. اگر یہ ماڈولر آرکیٹیکچر نہ ہوتا تو یہ کرنا ناممکن تھا.